امن عامہ کا مفہوم، اہمیت، اسلامی معاشرت اور امن عامہ۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیم پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سب سے پہلے امن عامہ کا مفہوم اور اس کی اہمیت پڑھیں گے۔ امن کا لغوی معنی سکون، اطمینان اور چین کے ہیں، اور امن عامہ سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد کو لازوال اور دائمی امن اور سکون حاصل ہو اور اس کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہو۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو سلامتی کا پیغامبر ہے، اور اسلامی معاشرے میں ہر فرد کو اس کے حقوق حاصل ہیں، اور اسلام امن کی ضمانت دیتا ہے اور دہشت گردی اور تخریب کاری کی مذمت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو بچایا، گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں فساد کی اور ظلم کی مذمت کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو، اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے میں نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ غیر مسلموں کے بھی حقوق کی تحفظ کی یقین دہانی دلائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اسلامی ریاست کے میں رہنے والے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا یا اس کی حق تلفی کی یا اس پر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا یا اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز اس سے لے لی، تو میں روز قیامت اس مسلمان کے خلاف اس غیر مسلم کی طرف سے وکیل بنوں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ نہ صرف امن کی تبلیغ کرتا ہے بلکہ اپنے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کے حقوق کی بھی یقین دہانی کراتا ہے۔ اب ہم اسلامی معاشرت میں امن عامہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام اپنے معاشرے میں امن اور امان کو پھیلانے کے لیے جو اقدامات کرتا ہے، اس میں سب سے پہلے اسلام میں سلام کو پھیلانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام میں پہل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سلام نہ صرف سلامتی کی دعا ہے بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو شخص سلام کر رہا ہے اس کی طرف سے دوسرے شخص کی کوئی تکلیف یا جو رنج ہے وہ نہیں پہنچے گا۔ سلام کرنے سے معاشرے میں اخوت، بھائی چارہ اور محبت جیسے جذبات جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں اور عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں سلام کے علاوہ اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس کو دیکھیں تو اس میں روم کے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ حضرت ابو ذر غفاری، مختلف علاقوں کے مختلف لوگ، اور یہود کے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور کسی کو بھی رنگ، نسل، زبان یا کسی بھی چیز کی وجہ سے برتری حاصل نہیں تھی، کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ نے برتری کا معیار جو ہے صرف اور صرف تقویٰ کو رکھا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے ہمیں مساوات کی تلقین ملتی ہے، اور مساوات ہی وہ چیز ہے جس سے معاشرے کے اندر امن و امان کا قیام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ کسی عربی کو اجمی، کسی اجمی کو عربی، کسی کالے کو گورے اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور تقویٰ ہی معیار فضیلت ہے۔ سورہ حجرات میں بھی تقویٰ کو ہی معیار فضیلت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ تو مساوات اور اخوت کے قیام سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان نہ تو اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے، اور جو اپنے مسلمان بھائی کی کوئی حاجت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا، اور جو اس کی مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی مصیبت کو دور کرے گا، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ کو امن عامہ کا مفہوم، اہمیت اور اسلامی معاشرے میں
امن عامہ کے بارے میں معلومات ملی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔